محبت آپ لوگوں سے طلب کی گئی تھی کہ تیسری قسم کیا ہے. پہلی محبت وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہو، یہ آپ لوگوں نے بتایا تھا واجب ہے، اس کا حکم واجب ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کی جائے گی. اسی طرح سے محبت اگر اللہ کے علاوہ دوسروں سے کی جائے یا پھر اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے کی جائے، ویسی محبت جس طرح سے اللہ سے کی جاتی ہے، تو یہ پھر آپ لوگوں نے بتایا تھا شرک ہے اور شرک اکبر ہے. تیسری محبت ان دونوں کے علاوہ ہے. اب بتائیے کیا ہونی چاہیے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے خود ہی بتایا تھا، والدین سے محبت، اولاد سے محبت، دوست سے محبت. جی یہ آواز نہیں آ رہی ہے. جی محبت کا حکم کیا ہوگا؟ کچھ بولنا چاہ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ شیخ میں بول رہی ہوں کہ اس کا حکم تو بدلتا رہے گا. جی ایک شرک ہے اور ایک واجب ہے اور ایک جائز. ٹھیک ہے، یہ محبت جائز ہے، والدین کے ساتھ ہو یا پھر اولاد کے ساتھ ہو، دوست کے ساتھ ہو، جانور کے ساتھ ہو، کسی چیز کے ساتھ ہو، یہ محبت جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی جو غلط راستے سے محبت ہو، جیسے آج ہم اسے عشق کا نام دے سکتے ہیں، اگر عشق ہو تو پھر وہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، اور یہ محبت جائز ہے لیکن اس میں غلبہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے، رسول سے بھی محبت ہے، قرآن سے بھی محبت ہے، دین سے بھی محبت ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. ہمیں اپنی اولاد سے بھی محبت ہے، بھائیوں اور بہنوں سے بھی محبت ہے، والدین سے بھی محبت ہے، کسی اور چیز سے بھی محبت ہے، لیکن دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ہماری جو محبت اللہ سے، رسول سے، دین سے، کتاب اللہ سے ہے، ویسی محبت کسی اور سے نہ ہو. اور ان چیزوں کی محبت ہمیں کسی چیز سے ہو، اپنے جسم سے ہو، اپنی خوبصورتی سے ہو، ہماری کسی بہن سے ہو، کسی سہیلی سے ہو یا اپنی اولاد سے ہو، یہ محبت غالب نہیں آنا چاہیے. یعنی اس میں زیادہ ایسا نہیں کہ ہمارا دل اس کی طرف زیادہ کھینچے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے اور دونوں ٹکرا جائے کہ ہمیں کسی ایک چیز کو چوائس کرنا ہے، تو پھر ایسا نہیں کہ ہم کسی اور کی محبت کو ترجیح دیں. ٹھیک ہے، کسی اور کی محبت کو اپنے دل میں زیادہ بسا لے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل مشہور ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ روایتیں مختلف ہیں لیکن اس کا مفہوم ایک ہے کہ تم میں سے کوئی مومن مرد نہیں ہو سکتا، کوئی مومن عورت ہرگز نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس سے اس کے والدین سے، اسی طرح اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول کو اپنے دل میں سب سے زیادہ نہیں بسائے گا تب تک وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. اللہ سے محبت واجب ہے، غیر اللہ سے محبت جیسے اللہ سے کی جاتی ہے اور تمام اس کے معنی جائیں تو شرک ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے تیسری محبت جائز ہے لیکن ایک حد تک، لمیٹیشن ہے، لمیٹڈ ہے. یہ اگر اس سے زیادہ ہوئی تو پھر یہی چیز شرک میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے 3 قسمیں بتائی گئی، ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنا. اب اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے؟ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یا میں کہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، تو کیا مطلب، مجھے کیا کرنا چاہیے؟
अल्लाह के अहकाम पर साबित कदम रहना। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाहु खैर। और कोई? उनकी दी हुई नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। आप तमाम का जवाब सही है। देखिए, मोहब्बत का ये मतलब हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह से जिसकी भी निस्बत हो जाए, अल्लाह की तरफ जिसकी भी इजाफत हो जाए, या कह लीजिए दूसरे अल्फाज में, अल्लाह के नज़दीक कोई भी चीज़, कोई भी ज़ात अगर महबूब है तो उससे फिर हमें मोहब्बत होनी चाहिए। हर उस अमल से मोहब्बत हो जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो, हर वो अमल जिससे अल्लाह खुद राजी हो, खुश हो। शरीयत के जितने भी अहकाम हैं, खुसूसन तौहीद है, इससे हमें मोहब्बत होनी चाहिए, ईमान से मोहब्बत होनी चाहिए, तकवा से मोहब्बत होनी चाहिए। और इसी तरह से हर नेक अमल जिससे अल्लाह खुश होता है, कुरान की तिलावत है, दूसरों के साथ भलाई करना है, दूसरों पर जुल्म नहीं करना है, दूसरों पर सदका और खैरात करना है, ये तमाम चीज़ें क्या है? ये तमाम चीज़ें अल्लाह के नज़दीक महबूब है। इन आमाल से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये काम करने वालों से हमें मोहब्बत होनी चाहिए जो तौहीद पर कायम हो, जो ईमान पर साबित हो, इसी तरह से जो दीन की खिदमत करने वाला हो, जो कुरान किताबुल्लाह की तिलावत करने वाला हो, उसके अहकाम पर चलने वाला हो, उनसे हमें मोहब्बत होनी चाहिए। जैसा अंबिया है, ये अल्लाह की तौहीद को सबसे ज़्यादा समझने वाले और उस पर ज़्यादा साबित रहने वाले, साबित कदम रहने वाले अंबिया हैं, रसूल हैं। इसी तरह से फरिश्ते हैं, इसी तरह से सहाबा किराम हैं। सबसे ज़्यादा महबूब और मुक़द्दस अगर कोई है अंबिया के बाद तो सहाबा है। इसी तरह से तमाम मुवहिदीन, तमाम तौहीद वाले जो दुनिया में है और कहीं भी हो, अगर वो तौहीद पर कायम है, तौहीद पर साबित है, तो उनसे हमें मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, हमें हर उस वक्त से मोहब्बत हो, मैंने शुरू में कह दिया कि हर चीज की निस्बत, जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ उससे मोहब्बत हो, हर उस चीज से मोहब्बत हो, हर उस वक्त से मोहब्बत हो जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। जब जैसे मिसाल के तौर पर शब क़द्र अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है। इसी तरह रात का आखिरी हिस्सा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आखिरी आसमान, एकदम बिल्कुल सामने करीब वाले आसमान की तरफ नाजिल होके कहता है कोई मांगने वाला मैं उसे दूं, है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं, कोई है मुझसे दुआ करने वाला उसकी दुआ को कबूल कर लूं, कोई बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसे बख्श दूं। ये क्या है? सेपहर का वक्त, रात का आखिरी हिस्सा जिसको कहते हैं, आखिरी हिस्सा, तो उस हिस्से से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। इसी तरह जुमा का दिन है, जुमा का दिन वो वक्त है जिस वक्त अल्लाह ताला बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता, उस वक्त से हमें मोहब्बत हो। अजान और इकामत के दरमियान वाला वक्त अल्लाह को बहुत महबूब है, तभी तो वो अल्लाह के अपने बंदों से हर चीज को, हर जायज ख्वाहिश को पूरी करने का वादा करता है, हर दुआ को कबूल करता है, तो इस वक्त से मोहब्बत होनी चाहिए। चौथी चीज, हर उस जगह से भी मोहब्बत हो, हर उस जगह से भी मोहब्बत हो जो जगह अल्लाह ताला के नजदीक महबूब है, जैसे मक्का है, मदीना है, बैतुल मक़दिस है। इसी तरह से मक्का के अंदर काबा, जिसमें एक वक्त की नमाज या एक रकात की नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर है। मस्जिद नबी से मोहब्बत, जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ना, एक रकात नमाज पढ़ना 1,000 रकात के बराबर है। बैतुल मक़दिस इसी तरह से। तो ये चीज क्या है? जैसे 500 वहां पर एक रकात का सवाब 100 रकातों के बराबर है। बहरहाल तो ये हर उस जगह से, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह को महबूब है, इसलिए मस्जिद से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है। हर मस्जिद अल्लाह का घर, जहां पर दीन का काम होता हो, जहां अल्लाह की इबादत की जाती हो, ये जगह क्या है? अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है, तो इनसे भी मोहब्बत होनी चाहिए। ये कुछ नमूने। अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन तौहीद के काम से हमें नफरत है, तो फिर हमें गोया अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करें लेकिन कुरान की तिलावत से हमें क्या होती है? हमें दुख होता है, तकलीफ महसूस होती है, हमें ऐसा लगता है कि कान में कोई
شور مچا رہا ہے تو پھر سمجھ لیجیے ہمیں اللہ سے محبت نہیں. اسی طرح سے وہ لوگ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں یا توحید والے ہوں، اگر ان سے ہمیں محبت نہیں ہے تو سمجھ لیجیے ہمیں اللہ سے محبت جو ہمارا دعویٰ ہے وہ کھوکھلا دعویٰ ہے. اسی طرح سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شب قدر سے ہمیں نفرت ہے. یہ کہہ لیجیے رات کا آخری حصہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، ہم اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، تو سمجھ لیجیے ہمیں اللہ سے ویسی محبت نہیں ہے. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی اہمیت نہیں دیتے، گویا کہ ہمیں اللہ سے ویسی محبت نہیں ہے. اذان ہے، اذان کے بعد کی دعا ہے، یا اسی طرح سے اقامت ہے اور دونوں کے درمیان کا جو وقت ہے، وقفہ ہے، جو ٹائم ہے، اگر اس سے محبت نہیں ہے تو سمجھ لیجیے ہمیں اللہ سے سچی محبت نہیں ہے. اسی طرح سے اگر مسجد سے محبت نہیں ہے، کعبہ سے محبت نہیں ہے، مسجد نبی سے محبت نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے ہماری محبت کھوکھلی ہے، ادھوری. بات واضح ہو گئی نا؟ جی آواز آ رہی ہے؟ تمام باتیں واضح ہو گئی؟ محبت کے اقسام، محبت کی قسمیں. جی شیخ ہو گیا. جی ماشاء اللہ. اب آگے چلتے ہیں. ایسے تو باتیں بہت ساری ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بار بار آ رہی ہے. اللہ رب العالمین کی معرفت تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کون ہے. اسی طرح سے سورۃ الاخلاص میں بھی بتا دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کچھ بیان کر دی گئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس درس میں چونکہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو مختصر طور پر بالکل مختصر، ٹھیک ہے، شارٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھ دوں. کیسا رہے گا؟ ٹھیک رہے؟ بالکل شارٹ میں ایک دم. جی شیخ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ نے 63 سال 63 سال یہاں پر زندگی گزاری دنیا میں. 63 ایئرس رہے ہیں یہاں پر. اب دیکھیے نبوت سے پہلے 40 سال اور پھر 23 سال مکہ میں رہے. کتنے سال مکہ میں نبوت کے بعد کتنے سال رہے؟ 13 سال نا؟ 13 years. 13 ایئرس، ٹھیک ہے. اور مدینہ میں 10 ایئرس. ٹوٹل 33 ایئرس ان کی عمر تھی، ان کا ایج تھا. اب ان کو اگر بیان کیا جائے تفصیل کے ساتھ تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، کئی گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دم مختصر، سب کو تو معلوم ہی ہے، دہرا دینا ہے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، ان کی زندگی کو بالکل شارٹ میں. بہت ساری باتیں میں چھوڑ دوں گا جان بوجھ کر کے، بہت ساری چیزوں کو میں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ صرف ان کے نام بتلانے سے، اسی طرح سے حالات زندگی پیدائش بتلانے سے بہت زیادہ وقت نکل جائے گا. اس لیے مختصر طور پر، اور کوئی چیز اگر آپ کو لگے اہم تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں، اسی طرح اور بھی کبھی درس ہوگا تو انشاءاللہ بتایا جائے گا. مختصر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. ٹھیک ہے، یہاں تک یاد رکھیں کافی. ہاشم قریش میں سے ہے، ہاشم قریش میں سے ہے، اور قریش عرب سے، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم کی ذریت ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طرح اسحاق پیدا ہوئے. اسحاق سے سارے نبی آئے. اسحاق سارے نبیوں کا سلسلہ شروع نکلتا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام سے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتنی بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں کبھی ملتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش ہاتھی والے واقعے کے سال ماہ ربیع الاول میں مکہ میں پیدا ہوئے. آپ نے جیسا کہ بتایا 63 ایئرس یہاں پر رہے، عمر پائی. 14 اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبی بنائے جانے کے بعد، رسول بنائے جانے کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، کیا گیا ہے. ولادت سے قبل ہی، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا.
اسی طرح سے والد کے انتقال کے بعد اپنے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں رہے، اور دادا کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے یہاں رہے، انہی کی سرپرستی میں۔ اسی طرح سے بچپن ہی میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آگے چلیے، بعثت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی جانب بھیجے گئے رسول ہیں۔ جن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہے وہ ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہے، خواہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی اور نبی کو ماننے والا ہو، کسی اور دھرم اور دین کو ماننے والا ہو، مذہب کو ماننے والا ہے تو کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید تھی، جیسا کہ سارے انبیاء کی دعوت توحید ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اچھے اخلاق، اچھے کردار اور نیک اعمال کی طرف آپ دعوت دیتے رہے، شرک اور برے اخلاق سے روکتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ معراج شاید اس سے پہلے بتایا گیا ہے، آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کے مناظر دکھلائے گئے تھے۔ مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک معراج کرائی گئی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بات بھی کی، پردے کی آڑ میں آپ سے بات کی، اور آپ پر بہت ساری چیزیں آپ کو عطا کی گئیں۔ ان میں سے سب سے قیمتی چیز 5 وقت کی نماز تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت آپ نے فرمائی۔ 13 سال مکہ میں زندگی گزارنے کے بعد، دعوت سے پر، توحید سے پر، ایمان اور تقوی سے پر زندگی گزارنے کے بعد آپ نے مدینہ کی۔ ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا، یعنی مکہ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور وہیں پر وفات پائی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی باری میں، انہی کی گود میں آپ نے وفات پائی، اور وہیں پر انہی کے حجرے میں دفن کر دیا گیا، جو مسجد نبی سے بالکل لگا ہوا ہے، کمرہ جو بالکل لگا ہوا ہے، لیکن بعد میں اس حصے کو مسجد میں شامل کر دیا گیا ہے۔ آج بھی وہ مسجد میں شامل ہے، آپ لوگ اگر جائیں گے تو دیکھیں گے اس طرح سے ان کی قبر بنائی ہوئی ہے۔ انہی کے بغل میں حضرت ابو بکر کا اور ان کے دوسرے سائڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغمبر بنائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا تھا، جو دین دے کر بھیجا گیا تھا، آپ نے اس دین کو مکمل طور پر لوگوں تک پہنچا دیا، واضح طور پر دین کو سمجھا دیا، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ امت کے لیے خیر خواہی کی، اور امت کے لیے خیر خواہی اس طور پر کی کہ ہر حکم پر عمل کر کے بتلا دیا کہ اسے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس راستے میں جتنی کٹھنائیاں آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ اب کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس دین میں کسی قسم کا اضافہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا آپ پر، جو احکام تھے ان احکام کی تشریح، ان کی تفسیر اور ان کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے کر دی ہیں۔ اب یہ دین مکمل ہے۔ اس دین کو مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی چیز الگ سے اس دین میں داخل کی جائے گی تو وہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غزوات میں شرکت کی ہے۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی لڑائی، ایسی جنگ جو کافروں سے، اسی طرح سے اسلام کے دشمنوں سے لڑی جائے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے، تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ 7 ہیں: بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور تبوک۔ یہ 7 غزوات ہیں، اور ان کے علاوہ بہت ساری جنگیں لڑی گئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شریک نہیں تھے۔ ان کو سریہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن غزوہ وہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ اب دیکھیے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہو گئے، زندگی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اولادوں سے نوازا تھا، وہ کل 7 ہیں۔ ایک قاسم، سب سے بڑے لڑکے، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں منع ہے کہ کوئی شخص اپنا نام محمد اور اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے، ٹھیک ہے؟
اسی طرح دوسرے بیٹے کا نام ابراہیم اور تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ جنہیں طاہر کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. اسی طرح سے بیٹیاں ہیں 4 بیٹیاں بالکل مشہور ہیں. بیٹوں کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن بیٹیوں کو سب جانتے ہیں. سب سے پہلی بیٹی کا نام بتائیے. 4 بیٹیوں کا نام بتائیے, سب کو یاد ہوگا ماشاءاللہ. زینب, کلثوم, رقیہ, فاطمہ. ہاں کلثوم نہیں ہے, وہ ام کلثوم ہے. اللہ رب العالمین جزائے خیر ہے. ام کلثوم ٹھیک ہے. زینب سب سے بڑی بیٹی, پھر رقیہ, پھر ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن. سبوں کی وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی تھی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے. ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 6 ماہ بعد ہوئی. 6 ماہ بعد, 6 مہینے کے بعد, 6 منتھس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے یہ بھی وفات پا گئی. اس کی بھی تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی بیان کی جائیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 بیویاں تھیں. ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا, عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت سودا رضی اللہ عنہا, حفصہ رضی اللہ عنہا, زینب ہلالیہ جن کو کہا جاتا تھا, زینب رضی اللہ عنہا. اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا. اسی طرح سے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا, جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا, صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا, ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی. اسی طرح سے ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہا, میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا, اور یہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا, یہ 12 بیویاں تھیں. ان کی بھی تفصیلات الگ ہیں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواتین نے دودھ پلایا ہے. سب سے پہلی خاتون تو خود آپ کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب. اسی طرح سے آپ کے چچا ابو طالب کی لونڈی نے بھی دودھ پلایا ہے, اور ایک حلیمہ سعدیہ ٹھیک ہے رضی اللہ عنہ. یہ چند خواتین تھی. اسی طرح سویبہ کا بھی نام آتا ہے, یہ غالباً ابو لہب کی لونڈی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے پر نبی جن آیتوں سے, جس وحی کے ذریعے سے بنائے گئے تھے آپ, کون سی وحی تھی؟ سورہ علق کی سٹارٹنگ کے 4 آیت سے 4 نہیں 5 آیت. ٹھیک ہے. سورہ علق کی سب سے شروعات کی اسٹارٹنگ کی 5 آیات یہ تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں اسٹارٹنگ میں اتری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے یہ خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے. سورہ قلم آیت نمبر 4 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر, بلند مقام پر فائز ہیں. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, تو جواب میں کہا کہ آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا. قرآن کریم میں جو بھی نیک اعمال بتلائے گئے ہیں, جو بھی اخلاق کے طور پر بتلایا گیا ہے, جو بھی نیکی کے کام بتلائے گئے ہیں, سب آپ کے اخلاق ہیں. جو بھی برائی سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے یہ سب آپ کے اخلاق ہیں. یعنی پورے قرآن مجید آپ کی حیات تھی, آپ کی زندگی کا قانون تھا. یہ بات ہو گئی. اسی طرح سے اب دیکھیے میں نے جو ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر خاکہ رکھا, زندگی رکھی. اسے ایسی چیز ہے, یہ بار بار پڑھنا چاہیے, بار بار اسے مطالعے میں رکھنا چاہیے, دوسروں کو بتانا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی کتاب ہم نے پڑھی, جس طرح سے ایک بار پڑھی بس چھوڑ دیا, اس کو دوبارہ اگر سامنے آ بھی جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے کسی کی اگر لائف ہم پڑھتے ہیں, کسی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بار پڑھتے ہیں بس اوب جاتے ہیں, یہ ایسی نہیں ہے, بلکہ اسے بار بار پڑھنا چاہیے, اسے بار بار مطالعے میں رکھنا چاہیے, سننا چاہیے, بولنا چاہیے. اس کی اہمیت کیا ہے بس چند لفظوں میں سنیے. حضرت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے اپنے وقت کے مفسر ہیں, محقق ہیں.
یہ فرماتے ہیں چونکہ دونوں جہان یعنی دنیا و آخرت میں بندے کی سعادت، بندے کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں۔ دیکھیے یہ سیرت کا مطالعہ کرنے سے کیا فائدہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کے قول سے فرماتے ہیں کہ ہماری سعادت، ہر ایک انسان کی سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو اپنے نفس کا خیر خواہ ہو، جو اپنے نفس کی خیر خواہی چاہتا ہو، اچھائی چاہتا ہو اور نجات اور سعادت مندی چاہتا ہو، نجات بھی چاہتا ہو اور خوش نصیبی بھی چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سیرت و اخلاق اور احوال و معاملات کو اسی طرح جانے جس کی بنا پر وہ جاہلوں کی صف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل ہو جائے۔ اس بات میں 3 قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس باب میں، اس معاملے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک کوتاہی کرنے والے، حق ادا کرنے والے اور محروم ہو جانے والے، 3 قسم کے لوگ ہیں، اور فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس قول میں پوری کیا بتلایا کہ ہماری سعادت مندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے، تو ہمیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، کیسے کیا کرتے تھے، کس حالت میں ان کا کیا عمل ہوتا تھا، ان کا کیا ری ایکشن ہوتا تھا، تو ہم کیسے جانیں گے، ہم اپنی زندگی میں کیسے اسے ڈھالیں گے۔ اسی لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم جاہلوں کی صف سے، جاہلوں کی لائن سے ہم الگ ہو جائیں۔ اور آخر میں کہا کہ 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوتاہی کرنے والے، ایک کوتاہی کرنے والے مطالعہ تو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن کوتاہی کرتے ہیں، بہت کم عمل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو پڑھتے بھی ہیں اور جتنا پڑھنا چاہیے اتنا پڑھتے ہیں، اتنا سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، یعنی حق ادا کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ بالکل محروم ہیں، بالکل محروم ہے، سنتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہوں، محروم ہونے والوں میں، یا پھر کوتاہی کرنے والوں میں، یا پھر آگے بڑھ کر اسے تسلیم کرنے والوں میں اور حق ادا کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بار بار پڑھنے، مطالعہ کرنے اور اسی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی سوالات وغیرہ ہوں اس کے تعلق سے، سوالات تو نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے مختصر طور پر یہ بتلایا ہے، پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی ہوگی تو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ آپ پرسنل پہ، کسی کے پرسنل پہ آپ ایڈمن کے ذریعے سے سوال بھیج سکتی ہیں، انشاءاللہ العزیز جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگلا جو سبق ہوگا وہ کتاب میں دیکھ لیجئے گا کون سا سبق ہے، انشاءاللہ العزیز کل اسی پر ہم لوگ بحث کریں گے، اسی کا درس ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔